گرامینا کی مرچ رگے باہر خوشبو اڑا اڑا کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا اور عوام میں رائج موضوع و من گھڑت روایات و واقعات کی تحقیق سلسلہ نمبر 3۔ عوام میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے اور بعض خطبہ دوران خطبہ بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ، میں آپ کی تمام مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو جناتوں پر، ہواؤں پر حکومت دے رکھی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تمام مخلوقات کی دعوت کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کام صرف ہمارا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت مرحمت فرما دی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے مخلوقات کے لیے کھانا بنوانے کی تیاری کی اور جناتوں کو حکم دیا کہ وہ کھانے کی بڑی بڑی دیگیں بنا کر کے تیار کریں۔ پھر جب کھانا بن کر کے تیار ہو گیا تو تمام مخلوقات کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ پر سب کی دعوت ہے اور وہ وہاں پر پہنچ جائے۔ تو سب سے پہلے سمندر کی ایک مچھلی باہر آئی اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے آ کر کے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، لہٰذا مجھے کھانے کی اجازت دیجیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کھانا شروع کریں۔ تو جتنا کھانا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام مخلوقات کے لیے بنوایا تھا، وہ تمام کا تمام کھانا اکیلی مچھلی ایک ہی دفعہ میں ہڑپ کر گئی۔ یعنی وہ تمام کا تمام کھانا وہ مچھلی ایک ہی ساتھ کھا گئی، اور اس کے بعد اس مچھلی نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام، آپ مجھے اور کھانا دیجیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز مجھے جتنا کھانا آپ نے مجھے کھلایا ہے، اس طرح کے 3 لقمے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کھلاتے ہیں، اور آپ نے مجھے ایک ہی لقمہ دیا ہے اور میں آپ کی وجہ سے بھوکی رہ گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ کر کے بڑے حیران ہوئے اور بڑے متعجب ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور معذرت چاہی۔ تو یہ واقعہ اس طریقے سے عوام میں مشہور ہے اور خطبہ بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس واقعے کا حکم یہ ہے کہ یہ واقعہ کسی بھی مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی ضعیف حدیث سے بھی اس واقعے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ البتہ بعض علماء نے اس واقعے کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، جیسا کہ شیخ عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوری الشافعی نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن القیم علیہ الرحمہ نے اختصاراً اس واقعے کو اپنی کتاب شفاء العلیل میں ذکر کیا ہے، اور شیخ محمد امین نے بھی اپنی مسلم شریف کی شرح میں اس واقعے کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح مولانا اعزاز صاحب نے نفحۃ العرب میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ البتہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جن کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، ان کتابوں کے اندر اس واقعے کی کوئی سند موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ کسی راوی کا نام بھی موجود نہیں ہے۔ لہذا اس واقعے کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ چونکہ علماء نے اس کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، تو اس وجہ سے اس واقعے کو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے بغیر اگر بیان کر دیا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ البتہ احتیاط اسی میں ہے کہ بیان نہ کیا جائے، اور جو واقعات صحیح احادیث سے یا قرآن کریم سے ثابت ہیں، ان واقعات کو بیان کرنے پر اکتفا کیا جائے، یا اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، اور اسرائیلی روایات کس کو کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے، ان کو بیان کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ تمام باتیں جاننا بھی ضروری ہے۔
تو اسرائیلی روایات ان روایات کو کہا جاتا ہے کہ جو یہود و نصارہ کی کتابوں سے نقل کی گئی ہوں۔ پھر بعض روایات وہ ہیں کہ جو یہود و نصارہ کی کتابوں سے نقل کی گئی ہیں، اور بعض روایات وہ ہیں جو اہل کتاب میں سینہ بسینہ نقل ہوتی چلی آئی ہیں اور عرب کے یہود و نصارہ میں معروف و مشہور تھی۔ تو ایسی روایات کا حکم بیان فرماتے ہوئے مشہور محقق صاحب تفسیر حافظ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ ایسی روایات کی 3 قسمیں ہیں اور ہر قسم کا حکم علیحدہ ہے۔ تو پہلی قسم ان اسرائیلی روایات کی ہیں جن کی تصدیق دوسرے خارجی دلائل سے ہو چکی ہے، مثلا فرعون کا غرق ہونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ، آپ کا کوہ طور پر جانا وغیرہ۔ ایسی روایات اس لیے قابل اعتبار ہیں کہ قرآن کریم یا صحیح احادیث نے ان کی تصدیق کر دی، لہٰذا جو روایات قرآن کے عین موافق ہو یا صحیح احادیث نے ان کی تصدیق کر دی ہو تو ان کو بیان کرنا اور ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا بالکل جائز ہے۔ اور دوسری قسم ان اسرائیلی روایات کی ہیں جن کا جھوٹا ہونا خارجی دلائل سے ثابت ہو چکا ہے، مثلا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ کہانی کہ معاذ اللہ آپ آخری عمر میں بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، تو یہ ایسی روایت ہے کہ قرآن کریم نے صراحتاً اس کی تردید فرمائی ہے۔ لہٰذا جو اس قسم کی روایات ہیں کہ جو عین قرآن کی حدیث کے مخالف ہوں اور قرآن و حدیث نے ان کی تردید فرما دی ہو تو ان کو بیان کرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے اور ان کی تکذیب ہی کی جائے گی۔ تیسری قسم ان اسرائیلی روایات کی ہیں جن کے بارے میں خارجی دلائل سے نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سچی ہے اور نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے۔ تو اس قسم کی اسرائیلی روایات کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے لا تصدقوها ولا تکذبوها، نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو۔ تو اس قسم کی روایات کو بیان کرنا تو جائز ہے، لیکن نہ ان پر کسی دینی مسئلے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہیں اور نہ ان کی تصدیق یا تکذیب کی جا سکتی ہے، بلکہ ان کے بارے میں یہی کہنا زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ یہ کہاں تک سچ ہے اور کہاں تک جھوٹ ہے۔ اور اس قسم کی روایات بیان کرنے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس مکمل بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مخلوقات کی دعوت کرنے والا واقعہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، حتیٰ کہ ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے بغیر بیان کرنے کی گنجائش ہے۔ البتہ احتیاط یہ ہے کہ اس کو بیان ہی نہ کیا جائے، جو صحیح احادیث سے اور قرآن سے واقعات ثابت ہیں ان کو بیان کرنے پر اکتفا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم واحکم۔